برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، آئیے ہم سب مل کر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دولہا، تاجدار عرب و عجم، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن پاک کی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے اس بات کو چاہا کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالی نے ان کو پاک کرنے کا ذکر کیا، ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا۔ کوئی گندگی ان کے قریب آ نہیں سکتی، وہ ایسے پاک ہیں۔ عزیزان محترم، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ایسی پاک و طاہر ہیں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے آتے ہیں، لیکن سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا کو ناپاکی کے دن نہیں آتے تھے۔ کتنا پاک کیا اللہ نے انہیں، نہ صرف یہ پاکی بلکہ
اخلاق، پردہ اور شرم و حیا، یہ ایسے اوصاف ہیں کہ سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس میں بے نظیر بے مثال نظر آتی ہیں۔ چنانچہ آج کے دور میں جو بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ قیامت کا دور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن بے حیائی اور بے شرمی ظاہر ہوگی۔ انہیں ایسا تنگ اور چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی پوری ساخت نظر آئے گی، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے اور برقع بھی ڈھیلا ڈھالا استعمال کریں تاکہ کوئی جسم کی ساخت اوپر سے ظاہر نہ ہو۔ یہ ہے پردے کی تعریف۔ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایسی پردہ دار تھیں کہ سبحان اللہ، کہ ان کے جسم پاک کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نشان قدم کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ ان کا پردہ تھا۔ جیسا کہ مباہلے کے میدان میں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا، مولا علی شیر خدا کو ساتھ لیا، یہ نورانی قافلہ، یہ نورانی گھرانہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے چلا۔ حضور کی گود میں امام حسین ہیں اور حضور کا دامن کرم پکڑ کر حضرت امام حسن چل رہے ہیں۔ حضور کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چل رہی ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں۔ نہ صرف بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں بلکہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اپنا قدم شریف رکھتے تھے وہیں قدم پر سیدہ خاتون جنت بھی اپنا قدم رکھتی تھیں۔ خاتون جنت اپنا قدم اٹھاتی تھیں تو مولا علی اس قدم پر اپنا قدم رکھتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اپنا پاؤں کا نشان بھی پردہ کر رہی ہیں۔ حضور کا نشان قدم نیچے ہے، بیچ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا نشان قدم ہے، اور اسی نشان قدم پر مولا علی سرکار کا نشان قدم ہے۔ دیکھیے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش پا کو نہ آسمان دیکھ سکا نہ زمین دیکھ سکی۔ کوئی انسان کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے خاتون جنت نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ اٹھانا بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ مقصد یہی تھا، پردہ۔ یعنی عرب کے ماحول میں ایک چارپائی پر جنازے کو لٹا دیا جاتا تھا، پھر وہ جنازہ اٹھایا جاتا تھا۔
جیسے ہمارے پاس طریقہ رائج ہے ڈولا جس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا ڈولا. آج بھی ایک تخت کی طرح ہوتا ہے، بالکل سیدھا سادہ، اور اس پر میت کو لٹایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے چادر ڈھانک دی جاتی ہے. تو یقیناً جب چادر ڈھانکیں گے، عورت کی اگر میت ہے تو تسمے سے باندھ دیتے ہیں کمر وغیرہ کو، تو جسم کی ساخت نظر آتی ہے. لیکن سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. یہ پردہ تھا آپ کا. آج کا دور بالکل الٹا ہی چل رہا ہے، اور زمانے میں ایسی کروٹیں لیں کہ یوم عاشقان منایا جا رہا ہے، جہاں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہی الا ماشاء اللہ. چند خواتین ہیں، چند لڑکیاں ہیں، چند نوجوان ہیں جو شرم و حیا کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کی تہبند تھوڑا سا اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. صحابہ آتے رہے، ملاقات کرتے رہے. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور نے اپنی تہبند کو صحیح کر لیا. صحابہ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، کئی صحابہ آئے لیکن آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی تہبند کو صحیح کر لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ اللہ اکبر. یہ دور تھا وہ. آج کا دور اتنے تنگ اور چست لباس پہنے جا رہے ہیں. مردوں کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی وہی حال ہے. اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس کی بصارت سے اور بصیرت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ بصیر ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر. بے شک وہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. لا یخفی علیہ شیء. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے اور ڈرنے والیاں ہوں، یقیناً وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں. اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اپنانے کی توفیق نہ ہو، تو پھر وہ بے حیائی کا، بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیے، شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس کو شرم و حیا نہیں اس کو ایمان نہیں. یعنی ایمان کا تعلق خاص شرم و حیا سے ہے. لہذا تمام میری ماں بہنیں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ شرم و حیا کا تعلق اسلام اور ایمان سے ہے، اور بے حیائی، بے شرمی کا مظاہرہ کرنا یہ شیطانی فطرت اور شیطانی خصلت ہے.
ہم لوگ بڑے ادب و احترام کے ساتھ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار اپنانے کی آج ضرورت ہے۔ لباس اور برقع ایسا پہننا چاہیے بالکل ڈھیلا ڈھالا کہ جس سے جسم کی نشو و نما ظاہر نہ ہو، یہ پردہ ہے۔ اللہ تعالی تمام ماں بہنوں کو اور تمام نوجوانوں کو توفیق رفیق عطا کرے۔ آج کل جینس پینٹ اور اتنا چھوٹا ٹی شرٹ یا شرٹ پہنتے ہیں نوجوان، جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پینٹ نیچے کو کھسک جاتا ہے اور پچھلا حصہ نظر آتا ہے۔ بتائیے پیچھے جو آپ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کی جسم کے اس حصے کو نظر پڑ جائے جس کا چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جسم کا حصہ چھپانا مردوں کے لیے فرض ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، اور عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک چھپانا فرض ہے۔ یعنی اسلام میں تمام طریقے بتا دیے گئے۔ عورت پردے میں رہے تو اچھی ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو نعمتیں ایسی رکھی ہیں جس سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرے گا، کبھی نہیں بھرے گا۔ ایک اللہ کا دیدار، جتنا دیکھو اللہ تعالی کا دیدار کرو اور شوق پیدا ہوگا کہ میں ایک بار اور دیکھ لوں، ایک بار اور دیکھ لوں۔ اللہ تعالی بھی پردے میں ہے، نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالی غیب ہے، پردے میں ہے، اور دنیا میں بھی عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ آخرت کی نعمت ہے اور یہ دنیا کی نعمت ہے۔ عورت سے کبھی انسان کا دل نہیں بھرا، جتنا دیکھو اور دیکھنا چاہتا ہے، جتنی ملاقات کرے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مقام کتنا بلند کیا، وہ خود بھی پردے میں ہے اور عورت کو بھی پردہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دیدار بار بار نصیب کرے گا جو اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا چند دنوں کی ہے، چند مہینوں کی، چند سالوں کی ہے، اس کے بعد آخرت کا سفر کرنا ہے۔ قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا، اور نہ ماں باپ ساتھ آئیں گے، نہ بھائی بہن، نہ دوست احباب، نہ کوئی سہیلی، کوئی ساتھ نہیں آئیں گے۔ چند آنسو بہا لیں گے محبت میں، اس کے بعد سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو آپ کے ساتھ قبر میں ہے وہ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، یہ قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس کو سنوارو، اس کو سدھارو کہ ہمارا عمل بھی اچھا ہو، ہمارا عقیدہ بھی اچھا ہو، اور ایمان ہمارا سلامت رہے۔ کیونکہ قبر میں ایمان سے متعلق سوالات ہوں گے۔ من ربک کا پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تو کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ مسلمان ہوگا
تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ چلو 2 سوالوں میں کامیاب ہو گیا۔ اب آخری اور اہم سوال ہے اللہ کے پیارے حبیب سے متعلق۔ حضور کا دیدار کرایا جائے گا اور پوچھیں گے فرشتے، ما تقول، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد مبارک کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کے تعلق سے مر کے مٹی میں مل گیا کہتا تھا، علم غیب نہیں ہے کہتا تھا، ہم جیسا انسان کہتا تھا، کیا بولتا تھا؟ بول، اپنا بیان بدل نہیں سکے گا قبر میں۔ جو دنیا میں نبی کے تعلق سے بولیاں بولتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، وہی گستاخیاں، وہی بولیاں اللہ کے حبیب کا دیدار کرتے ہوئے کہے گا، تو فرشتے اسے ناکام کر دیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ 2 سوالوں کا جواب صحیح دیا، لیکن نبی کے تعلق سے صحیح جواب نہیں دیا تو وہ قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ حشر کے میدان میں بھی ناکام ہوگا۔ یعنی پہلی کامیابی پر دوسری کامیابی کا انحصار ہے۔ قبر میں کامیاب ہو گیا تو حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو قبر کی منزل میں ناکام ہو گیا وہ حشر میں بھی ناکام ہوگا۔ تو لہذا اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھو، عقیدہ خوش رکھو، صحیح عقیدہ رکھو اللہ کے نبی کے تعلق سے۔ نبی ہم جیسے انسان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا نور ہے۔ نبی ایسے انسان ہے کہ ان جیسا انسان نہ پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ وہ ایسے بے مثال انسان ہے۔ اس لیے اعلی حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اعلی حضرت نے ہم کو سکھایا۔ نبی کا عقیدہ، احسان مانو اعلی حضرت کا، یعنی اعلی حضرت وہ شخصیت نہیں ہے کہ نبی کو بھی اپنی طرح بشر جانے، نبی کو بھی اپنی طرح انسان کہیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان جیسا انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ سکھایا اعلی حضرت نے ہم کو۔ تو دوستو اور بزرگوں، اب آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ کہ نبی ہم جیسے انسان ہیں۔ ہمارے بدن پر صبح سے شام تک نہ جانے کتنے مکھیاں اور مچھر غلاظت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے کپڑوں پر، جو کپڑا آپ زیبتن فرمائے ہیں، ان کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتا، کیونکہ نبی پاک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کو نجاستوں پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ ناپاکی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے حبیب کو پاک رکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی نالین شریف کو جوں کا خون لگ گیا، کسی کی جون کا خون لگ گیا۔ اب جوں کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اس کا خون کتنا ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا باریک سا خون نبی کے نالین شریف کے تلوے کو لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ اپنی نالین تبدیل کر لیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسے پاک ہیں، وہ ایسے پاک ہیں، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ عقیدہ اپنے ساتھ دنیا سے لے کر جانا ہے۔ تو جو ایسے اچھے عقائد اللہ اور اللہ کے نبی کے تعلق سے اپنے ساتھ لے کر جائے گا وہ قبر میں کامیاب ہوگا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس کو کب موت آتی ہے۔ نہ پیدا ہونے والے بچے کا بھروسہ ہے، نہ 80 سال کے بوڑھے کا بھروسہ ہے۔ موت تو آنی برحق ہے، وہ آ کر رہے گی چاہے آپ کہیں رہیں۔ اس لیے اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے،
وقت گزارو، پتہ نہیں کب آخری وقت آ جائے تو کلمہ پڑھ کر جائیں دنیا سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کلمہ پڑھ کر جو گیا وہ ایمان کے ساتھ گیا. اللہ اکبر. تو دوستوں اور بزرگوں، یوم عاشقان جو مناتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی آپس میں مل کر بے حیائی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لہذا ایسے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نفس کے غلام نہ بنو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو. کامیاب ہوں گے دنیا اور آخرت میں. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کی، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو لہذا کوشش اس بات کی کرتے رہیں کہ ہم بڑی کامیابی حاصل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ بولیے. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا کرے. وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر آگے کبھی گفتگو ہوگی. ہاں حضرات گرامی، گوا کے جناب الیاس صاحب، پیسے دو. جناب الیاس صاحب گوا کے رہنے والے، یہ میری مزاج پرسی کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اس موقع پر مرکز کے لیے 25,000 روپے عطیہ دیا ہے. اللہ تعالی ہمارے احتشام الدین صاحب کو خوب خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے. نہ صرف یہ مرکز کی مدد کر رہے ہیں بلکہ اپنے حلقے میں، اپنے دوست احباب میں مل کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ مرکز کیا ہے، مرکز کا کام کیا ہے. تو اللہ کے فضل سے محمد ڈاکٹر ادیبہ علی صاحب نے 7,100 روپے مرکز کے لیے دیے ہیں. یہ ان کے چچا ہے محمد امتیاز صاحب، انہوں نے 5,000 روپے دیے ہیں. ہمارے احتشام بھائی کے سسرے ہیں محمد صادق صاحب، انہوں نے 25,000 روپے مرکز کے لیے دیے ہیں. اور ہر مہینہ 500 روپے بھی مرکز کے لیے امداد کر رہے ہیں. اس مہینے سے 2,500 روپے دیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے انظر بھائی کی طرف سے ان کے دوست، ان کا بھی نام محمد احتشام ہے، یہ ملک پیٹ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 5,100 روپے مرکز کے لیے دیے ہیں. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ گڑھے کھد چکے ہیں، اب پلر کھڑے کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے خصوصی تعاون کی ضرورت ہے. جیسے پچھلے آپ نے مرکز کے لیے تعاون کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنے عالیشان مسجد، عالیشان مدرسہ لڑکیوں کا بن چکا. اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کی رحمت کے صدقے میں اب یہ لڑکوں کا مدرسہ بننے جا رہا ہے، جہاں بچے رہیں گے، پڑھیں گے اور ان کی رہائش اور ان کے طعام کا انتظام اسی بلڈنگ میں رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمان کہتے ہیں ان کو.
اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لہذا اللہ کے مہمانوں کی بھی ہمیں عزت افزائی اور قدر و منزلت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کی بھی قدر و منزلت کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، مرکز کے لیے خصوصی تعاون کی آپ کی ضرورت ہے، نہ صرف روپیہ پیسہ بلکہ مٹیریل بھی کوئی صاحب دینا چاہتے ہیں، ریتی، سیمنٹ، اسٹیل، تو آپ کا اس تعاون کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ابھی تو ایک مرحلہ طے ہوا ہے، مسجد کا ایک حصہ تعمیر ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر 2 منزلہ مسجد بننی ہے، پھر اس کے اوپر گنبد خضرا بننا ہے، پھر اس کے نیچے گنبد بغداد شریف کا بننا ہے، پھر اس کے نیچے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا گنبد بننا ہے، پھر باب الداخلہ یعنی جو گیٹ ہے وہاں پر اعلی حضرت کا گنبد بننا ہے۔ تو اس کے تعاون کے لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جانب توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ 23 تاریخ کو اتوار کا دن ہے، بعد نماز عشاء اسی مرکز اہل سنت میں ایک عظیم الشان جلسہ شان خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عرس سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عنوانات پر جلسہ ہوگا، اور اس میں حضرت علامہ مولانا الشاہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب وہ خصوصی طور پہ تشریف لائیں گے، اور باقی سب یہاں کے مقامی علماء ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے 23 تاریخ نوٹ رکھیے، اور 23 تاریخ کے جلسے میں ضرور تشریف لائیے۔ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن تو مسجد پوری پر ہو جاتی ہے، لیکن جلسوں میں تعداد کم شریک ہو رہی ہے۔ یہ شکایت کا موقع نہ دیجیے، بلکہ آپ لوگ بالکل اسی طرح جیسے جمعہ میں آتے ہیں ویسے ہی جلسے میں بھی آپ شرکت فرمائیں، کیونکہ انشاءاللہ علماء کرام کے جو نورانی بیانات ہوتے ہیں اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی کرامتیں سننے کو ملیں گی۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سننے کو ملے گا، کیونکہ اب آنے والا مہینہ رجب شریف کا ہے اور آپ کا عرس ہے، تو بہت سے لوگ رجب شریف کے مہینے میں عرس غریب نواز میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اول وقت 23 تاریخ کو آپ کے عنوان پر جلسہ رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں۔ ہمارے مقبول میاں 26,400 روپے مرکز کے لیے عنایت کیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ رومانہ مرحومہ رومانہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بھائی نے 130 روپے دیے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صحت و عافیت سے رکھے۔ کیا نام ہے نانی کا؟ نہیں معلوم۔ یہ نوجوان، ان کی نانی کا انتقال ہوا، ان کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے دیے ہیں۔ مدرسے کی تعمیر کے لیے نوجوان نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہرحال اب اس موقع پر چندہ وصول کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی سہولت سے کبھی بھی آپ اپنی اعانت یہاں پہنچا سکتے ہیں، اور خاص کر جمعہ کے دن اگر ہو سکے تو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ جمعہ کے دن کی فضیلت جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔